مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور لا تبدیل نام میں آپ سب کو خدا کی خاک محمد سر صاحب کا سلام۔ جیسا کہ آپ سب دیکھتے ہوں گے، ہم نے ایک پروگرام جو عہد کے نام سے شروع کیا ہے اور بہت سارے لوگ اسے پسند کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ازواجی زندگی کی ایک نہایت اہم ضرورت سمجھ لیں کہ بے شمار آج جوڑے ہیں جو شادی شدہ تو ہیں لیکن وہ شادی کے بھید کو سمجھتے نہیں۔ اس لیے ان کی نظر میں شادی جو ہے وہ ایک تجرباتی بات کہہ لیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی جب ہم کرتے ہیں تو ہم تجربے سے گزرتے ہیں، لیکن شادی جو ہے وہ ایک تجربہ نہیں ہے۔ شادی جو ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ شادی جو ہے یہ انسان کا اپنا جو ہے یہ تجربہ یا اس کی اپنی سوچ نہیں ہے۔ شادی جو ہے وہ خدا کا ایک انتظام ہے۔ یہ سب سے پہلے بات جو ہے یہ خدا کے ذہن میں آئی تھی کہ آدم کا اکیلا رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب خدا نے شادی شدہ زندگی کے بارے میں سوچا، جب آدم کو انہوں اکیلے دوسرے جانوروں کے ساتھ یا ان برکات میں کھیلتے دیکھا جو خدا نے بنا کر اسے دی اور کہا کہ اس پر اختیار رکھ اور یہ سب چیزیں تیرے تابع ہوں گی، لیکن جب آدم بیٹھتا تو خدا اس پر نظر کرتا، تو خدا نے کہا کہ یقیناً آدم کے لیے بھی کوئی آدم کی مانند ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت بات بتاؤں، کیونکہ ابھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ پہلے ہم شادی کے تعلق سے جب چیزیں سیکھیں گے تو پھر ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ شادی جو ہے لوگ چھوڑ دینا یا اس کو ایک عام سی بات کیوں سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اس خوبصورت رشتے کی گہرائی کو نہیں جانتے، اس کی برکت کو نہیں جانتے اور اس کی ناراضگی کو نہیں جانتے کہ خدا اس رشتے کو چھوڑ دینے کے بعد کتنا زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ خدا کی نظر میں ایک شادی شدہ جوڑا جب ٹوٹتا ہے یا ہم کسی کو چھوڑتے ہیں تو خدا کی نظر میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور خدا نے یہ بات ہمیں تجربات سے بھی سکھائی کہ جب تک انسان شادی نہیں کرتا وہ خدا کی محبت کو بھی گہرائی سے محسوس نہیں کر سکتا۔ ایک گیت بھی ہے کہ دلہن دلہے کا یہ رشتہ گہری گہری پریت، جب دلہا اور دلہن شادی کرتے ہیں تو ان کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ہم خیال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم جسم ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو، جب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس طرح یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کے لیے اپنی جان دی، عورت یا مرد بھی جس کو اپنا بدن سونپ دیتا ہے وہ ٹوٹلی اسی کا حقدار ہے اور وہ اسی کا ذمہ دار ہے۔ یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنا بدن دے دیا، ہم اس کی کلیسیا ہیں۔ اسی طرح ایک عورت جب اپنا بدن اپنے شوہر کو سونپ دیتی ہے تو وہ اس کی بیوی ہے۔ اب ایک بھیڑ لگی اور وہاں بے شمار عورتیں ہیں اور ایک شوہر جائے گا تو وہ ساری عورتیں تو اس کی بیویاں نہیں ہوں گی نا، وہی اس کی بیوی ہوگی جس نے اسے اپنا آپ سونپ رکھا ہے، جسے اس نے اپنا آپ سب کچھ دے دیا ہے، وہ اسی کی بیوی ہے۔ یسوع مسیح نے بھی اپنا بدن اپنی کلیسیا کے لیے دیا اور قربانی دے کر کہا کہ جس طرح مسیح نے اپنا بدن اپنی کلیسیا کے لیے دیا، یسوع مسیح نے شوہر کو یا مرد کو ایک بہت بڑا رتبہ بخشا ہے، اور شوہر کو جو ہے وہ یسوع مسیح نے اپنے آپ سے تشبیہ دے کر کہا ہے۔ لوگ ان باتوں کو مد نظر نہیں رکھتے اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے شادی ایک عہد کے تعلق سے سیکھا، شادی کے نشان کے بارے میں، عہد کے نشان کے بارے میں سیکھا، ہم نے شادی کے عہد کے اصول سیکھے۔ آج ہم شادی کے عہد کا مقصد جانیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ شادی جو ہے وہ انسان کی سوچ نہیں ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے۔ مختلف مذاہب میں یا مختلف قوموں میں شادی کی رسم و رواج یا طریقہ کار فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن شادی پلان جو ہے وہ خدا کا ہی ہے۔ خدا نے انسان کے لیے، آدم اور حوا کے لیے یہ خوبصورت رشتہ جو کو کریٹ کیا ہے، انسان کی خوشی کے لیے، آدم کی خوشی اور اس کی قربت اور کسی کی محبت کو محسوس کرنے کے لیے۔ اور لاسٹ میسیج میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک ہم کچھ چھوڑتے نہیں ہم نیا کچھ پا نہیں سکتے۔ اسی لیے
کلام مقدس میں بہت ہی خوبصورت بات کہ شادی جو ہے خدا کے کلام کے مطابق، اگر ہم پیدائش 2 باب اس کی 24 آیت دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ بے شمار لوگ اس کی تشریح طرح طرح سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس بات کو جب سوچتی ہوں اور خدا کے بھید کو سمجھتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں کہ سچ مچ جس طرح بیوی یا ایک عورت جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہے، اگر ایک عورت کا دھیان اپنے میکے کی طرف زیادہ رہے گا یا ہر وقت وہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی یا اپنے ہی گھرانے کے بارے میں سوچتی رہے گی، تو شاید وہ اپنے سسرال میں یا اپنے نئے گھر میں کبھی بھی اپنے دل کو لگا نہیں سکتی۔ ہمیں دل لگانے کے لیے یا کسی کے اندر ڈوب جانے کے لیے ہمیں ان کی سرحدوں کو پار کرنا ہوتا ہے، اس کی گہرائی میں اترنا ہوتا ہے، اور ہم اس کی گہرائی میں اسی وقت اتر سکتے ہیں جب ہم اپنی پچھلی چیزیں جو ہیں یا پرانی سوچیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ یقیناً میاں بیوی کا رشتہ جو ہے بہت کٹھن ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، کیونکہ 2 اس طرح کے انسان مختلف گھرانوں سے پرورش پاتے ہیں، مختلف ان کے گھرانوں کے رسم و رواج، ان کی ماں باپ کا رہن سہن، بول چال، ان کی رسم و رواج فرق ہوتی ہیں، اور جب 2 فرق طرح کے لوگ ایک جگہ رہنے کا تعین کرتے ہیں یا عہد باندھتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا مشکل ضرور لگتا ہے، کیونکہ ہمارا گھر ہے، ہمارے طریقہ کار کچھ اور ہیں، ایک نیا گھر ہم جب جاتے ہیں ان کے طریقہ کار کچھ اور ہیں۔ لیکن اگر عورت کہے کہ میں اپنے گھر کی، اگر ایک عورت سوچے کہ میں وہی کام یا میرے وہی سارے طریقہ کار رہے جو اپنے ماں باپ کے گھر میں تھے اور سسرال میں وہ سب کچھ نہیں چلتا، اسی لیے جیسے شوہر اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا طریقہ کار کچھ فرق ہوتا ہے، وہ غیر ذمہ دار بھی تھا تو ماں باپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تھے، اپنے گھر کو دیکھتے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اگر شوہر بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا شادی کے بعد اور وہ اپنی بیوی کی ذمہ داریاں بھی اپنے ماں باپ پر ڈالتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ اس کی یہ ضرورت ہے میری ماں پوری کرے گی، یا میری ماں اس کو فلاں چیز لا کر دے دے گی، یا میرے باپ یہ لا دے گا، اور وہ پھر بھی ایک آزادانہ زندگی بسر کرتا ہے، تو ایسے رشتے جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی ایک ذمہ داری کا نام ہے، جب دونوں اشخاص اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں تو پھر ہی ایک خوبصورت گھرانہ جو تشکیل پاتا ہے۔ اگر بیوی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے اور شوہر نہیں کرتا، ہم آگے چل کر، یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، یہ بہت لمبی بھی ہے، ہم شوہر کی ذمہ داریاں اور بیوی کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہم پڑھیں گے، کلام مقدس میں ریفرنس کے ساتھ ہم سیکھیں گے، اور اگر ہر ایک شخص اپنی اپنی ذمہ داریوں اور اپنے اپنے عہدوں پر فائز ہو جائے گا تو گھرانے جو ہے وہ اسموتھ رہیں گے، ان گھروں میں پرابلمس نہیں ہوگی۔ شوہر کو پتہ ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری، اسی لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کی بات آتی ہے کہ جب ہم اکثر کچھ ماں باپ خود بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کو ایک الگ گھر اسی لیے دیتے ہیں کہ اس کا اپنا گھر ہوگا، اس کی بیوی ہوگی، اسے پتہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میرے گھر کی کیا کیا مسئلے مسائل ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کرنا ہے۔ پھر وہ اپنے باپ پر جو ہے وہ تکیہ نہیں کرے گا، وہ اپنی ماں پر اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑ دے گا کہ میری بیوی کی ذمہ داری میری ماں پوری کر لے گی۔ جس طرح جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ کلوز یا کہہ لیں کہ فرینڈشپ نہیں ہوتی، ان کے اندر محبت نہیں ہوتی، ان کے اندر اس طرح کی ملاپ جو خدا چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی پرسنل باتیں جو ہے وہ ڈسکس کریں، یا اگر بیوی کی کیا ضرورت ہے وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے، شوہر اس کو لا کر دیتا ہے۔ اگر ایک شوہر کہہ دیتا ہے جی نہیں ٹھیک ہے میری ماں یہ آپ کو چیز لا کر دے دے گی، تو شادی عورت نے شوہر سے کی ہے اور وہ اپنے شوہر سے بہت ساری توقعات رکھتی ہے، اور جب ایک شوہر اپنی بیوی کی
چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال کرتا ہے، تو یہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے بن مانگے اگر ہمیں کوئی چیز لا کر دیتا ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز میں نے مانگی نہیں ہے، تو ہمیں وہ محبت جو ہم ماں باپ کی چھوڑ کر آئے ہیں، ہمیں ایک شخص میں اس طرح محبت نظر آ رہی ہے جس طرح یسوع مسیح اپنی کلیسیا سے کرتا ہے، اسے کتنی فکر ہے۔ عورت جو ہے وہ مرد کا بدن ہے، اور مرد کا کام ہے کہ اپنے بدن کو پالتا پوستا رہے، اس کو کیا پہننا ہے، اس کو کیا کھانا، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ ساری ذمہ داری مرد پر آ جاتی ہے۔ مرد کی کیا ضروریات ہیں، اس کو کب کیا چیز چاہیے، یہ ساری ذمہ داریاں عورت پر آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسی لیے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا۔ جب تک ہم کچھ چھوڑتے نہیں ہم آگے نہیں بڑھتے۔ عورت بھی بعض اوقات شادی تو کر لیتی ہے لیکن اپنے ماں باپ کو پھر بھی چھوڑتی نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھنا نا اپنی مالک محبت کر۔ اپنی مالک کا مطلب یہ ہے کہ کلام مقدس کے مطابق ماں باپ کی عزت کرنا، یا ایک دوسرے کے ماں باپ کو ماں باپ سمجھنا وہ ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کے پیچھے یا ایک دوسرے کی باتوں میں آ کر لڑائی جھگڑا اور بیوی کے ساتھ غلط فہمیوں کا شکار ہونا، یا ایک ماں ہی اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے خلاف غلط باتیں کرے، یا ایک ماں اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے خلاف غلط باتیں کرے، تو اسی لیے یہ بعض اوقات کلوز جو ریلیشنز ہیں ان کو بھی اس رشتے کے آگے آ کر ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ان باتوں میں آئیں گے تو ہمارا گھر خراب ہو جائے گا، اور کلام اسی لیے کہتا ہے کہ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ کیوں؟ اب کسی کی بیٹی آپ کی بیوی ہے، اور کسی نے بڑی ذمہ داری اور بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کی سپورٹ کی ہے، اور اگر آپ اس کی ذمہ داریوں میں فیل ہیں تو آپ خدا کے کلام کے مطابق خدا کے عہد شکن ہیں، اور یہ خدا کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کلام مقدس میں شادی کے لیے اہم دو لفظ یہی ہے، چھوڑنا اور ملے رہنا۔ جب ہم کسی کو چھوڑتے ہیں تو کسی سے ملتے ہیں، جب ہم ایک کو چھوڑتے نہیں تو دوسرے کے ساتھ ہم مل نہیں سکتے۔ اگر ایک بیوی کہے کہ میں اپنے ماں باپ کو بھی نہ چھوڑوں اور اپنے شوہر سے بھی ملی رہوں تو ایسا نہیں ہوتا، اور اگر ایک شوہر کہے کہ نہیں میں اپنے ماں باپ کو بھی رکھتا ہوں، میں ان سے بھی ملا رہتا ہوں اور میں اپنی بیوی کو بھی نہ چھوڑوں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا، کلام کے مطابق کچھ چھوڑنا اور کسی سے ملے رہنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت بات کہ ہمارے معاشرے میں اسی لیے بے شمار شادیاں جو ہے وہ آج کے دور میں ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے والے بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ اس کا حل میں آپ کو بتاؤں، باغ عدن ہی سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہوا اور آدم اکیلے تھے تو ابلیس کو موقع ملا کہ اس نے ہوا کو بہکایا، اس نے گناہ کرنے کے باعث اسے سا لیا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کا ملے رہنا، جہاں بھی جائیں وہ اکٹھے جائیں، ماں باپ کے پاس جائیں اکٹھے جائیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں اکٹھے جائیں، اگر پاسبان ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وزٹ کرنے جائیں۔ کلیسیا میں بہت سارے گناہ، بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ سے آپ بچ جاتے ہیں، آپ کا گھرانہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر وقت کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہو، تاکہ ابلیس کو موقع نہ ملے کہ وہ آپ کو تباہ کر دے، آپ کے گھرانے کو خراب کر دے۔ جب ابلیس بھی دیکھتا ہے کہ اب بیوی کہیں اور ہے تو وہ شوہر کے ذہن میں اس کی ماں میں سے ہو کر یا اس کی بہن یا بھائی کسی میں سے بھی ہو کر ابلیس اپنا کام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر عورت اکیلی ہے تو کسی بھی قریبی رشتے میں سے ہو کر ابلیس جو ہے ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتا، اس کے شوہر کے خلاف ان کی محبت میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں میاں بیوی کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ شادی شدہ زندگی کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ خدا کی برکت ہے، یہ خدا کا عہد ہے، یہ خدا کا ایک بہت بڑا آدمی اور عورت کے لیے ایک بہت بڑا عہد ہے، اور کلام جو ہے اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اور کلام مقدس شادی جو ہے وہ ایک نبوتی فطرت ہے، یہ اس کے لیے کلام نبوت کرتا ہے، اور خدا نے میاں بیوی کے رشتے کو سمجھانے کے لیے ہم اگر دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے بہت ہی خوبصورت ورس جو ہے ہوسیہ نبی کا صحیفہ اس کے پہلے باب کی ہم 2 آیت دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے،
جی، اور خداوند نے شروع میں ہوسیا کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ جی، اس نے کیوں کہا کہ بدکار بیوی لے؟ کیونکہ جب ہم شادی شدہ ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ایک بیوی بے وفائی کرتی ہے اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور سے گناہ کرتی ہے، زنا کرتی ہے، تو اس کے مرد کو یا اس کے شوہر کو کتنا غصہ آتا ہے، اسے کتنا برا لگتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے چھوڑ کر یا میرے خلاف یا ہمارے رشتے کے خلاف یہ گناہ کیا ہے۔ اسی لیے خدا نے ہوسیا کو تجربے سے سکھانے کے لیے ہوسیا نبی سے کہا کہ بدکار بیوی لے، کہ جب تک وہ شادی نہیں کرے گا وہ اس میاں بیوی کے رشتے کو سمجھ نہیں سکتا، اور اگر ایک بدکار بیوی ہے اور اس کے ساتھ رہنا اور اسے برداشت کرنا کتنا مشکل ہے۔ خدا نے یہی کہا کہ اگر اس کی قوم اتنی زیادہ گناہ گار اور نافرمان ہے تو خدا اپنی قوم کو کیسے بار بار معاف کر کے ان کے ساتھ ملا رہتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ میں یہ بات بارہا کہتی ہوں کہ یہ رشتہ بہت خدا کی نظر میں اہم ہے، خدا اس کی بڑی قدر کرتا ہے، اور خدا نے اس رشتے کو اپنے رشتے کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے کر انسان کے لیے برکت کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اس لیے شادی شدہ زندگی کو جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن حقیقی مسیحی شادی سے ایک اور زیادہ شاندار پیغام ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، شادی جو ہے وہ صرف ایک سنانے والا پیغام نہیں ہے کہ ہم اسے سن رہے ہیں اور بس انف، اسے سمجھنا اور پریکٹیکل لائف میں لینا ہے۔ خدا کا بندہ پالوس افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 5:25 آیت میں لکھتا ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح سے 24 میں بھی وہ کہتے ہیں 5:24 آیت میں، لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ویسے ہی بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔ دیکھیں، شوہر اگر مسیح کی مانند ہے اور مسیح کی جس طرح مسیح نے کلیسیا کو محبت کی ہے، شوہر کو خدا کہتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے ایسے محبت کرو جیسے مسیح کلیسیا سے کرتا ہے۔ لیکن اگلی بات پالوس رسول یہ بھی کہتا ہے کہ محبت کا تعلق تابع داری سے ہے۔ جو شخص تابع دار ہے وہ خود ہی محبت لیتا ہے، اور کلام کہتا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ جو بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہتی ہیں وہ خود ہی محبت لیتی ہیں، ان کو شوہروں کا خود ہی دل کرتا ہے کہ میں اس عورت کو پیار کروں کیونکہ یہ میری نافرمانی نہیں کرتی، یہ مجھے خوش رکھتی ہے، میں جو بات کہتا ہوں وہ اسے مانتی ہے، میں کہہ کر چلا جاتا ہوں لیکن میرے جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے کبھی بے وفائی نہیں کرتی، میری کہی ہوئی بات کا مان رکھتی ہے۔ امثال کی کتاب 31 باب میں کہتا ہے کہ وہ عمر بھر اس سے بھلائی کرے گی، اس سے کبھی برائی نہیں کرے گی۔ یہ ایک نیک اور تابع دار بیوی کا کام ہے، اور جب ایک بیوی کے کام ایسے ہیں تو اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک رشتے کی بنیاد ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت لینے اور دینے کا طریقہ آنا چاہیے، اور اسی لیے خدا کا بہت ہی خوبصورت کلام جو شادی شدہ زندگی کے تعلق سے ہے اسے ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور آپ اپنے کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کس حد تک جو ہے وہ اس میسیج کو سنتے ہیں، اور میرے ساتھ آپ بھی اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ بے شمار دنیا میں آج تھوڑے تباہ ہو رہے ہیں، بے شمار زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، بے شمار بچوں کی فیوچر خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ جب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو بچے نہ ماں کا پیار پا سکتے ہیں نہ باپ کا۔ اور پلیز آپ اس میں میرا ساتھ دیں، آپ اس میسیجز کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیا کریں، ہمارے چینل یوٹیوب پہ مسیحی زندگی چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس پہ روز جب میں یہ میسیج دیتی ہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتی ہے، آپ اسے ضرور سنیں، آپ اسے دوسری زندگی تک ضرور پہنچائیں۔ میں یہاں پیغام سناتی ہوں، آپ اس پیغام کو دوسروں تک پھیلا کر میری جگہ خدا کے کلام کو پھیلانے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔